لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. قرآن کریم میں جو قصے بیان ہوئے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. لوگ اپنی طرف سے کہانیاں گڑھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ کہانیوں میں اپنی طرف سے باتیں ڈال دیتے ہیں. قرآن جو قصے بیان کرتا ہے وہ حق اور سچ واضح کرنے کے لیے اور اس میں جو پیغام ہے وہ سنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات آتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. اس میں ہمارے لیے بہت سے پیغام ہوتے ہیں، سبق ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں جو سورت خاص طور پر حروف مقطعات سے شروع ہو اس میں بہت اہم
بیان ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے نبی ہیں، ان کا قصہ لوگوں کی زبان پر تھا، اپنی طرف سے بہت کچھ اس میں ملائے ہوئے تھے، تو قرآن نے صحیح بات کو واضح کر دیا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب، نام ان کے اور ہوتے تھے لیکن ان کا ٹائٹل فرعون ہوتا تھا، فراعنہ جس کی جمع ہے۔ اس نے زمین میں غلبہ پا لیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو اپنا تابع غلام بنا لیا تھا۔ ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، یعنی بنی اسرائیل کو، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو، بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بلا شبہ، بے شک وہ فسادی تھا۔ تو جب اللہ اس کو فسادی فرما رہا ہے، اس سے اندازہ کر لیا جائے کہ اس کا فساد کیسا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا ان کو وارث بنائیں اور انہیں زمین میں قبضہ دیں، یعنی جو حقدار ہیں ان کو حق ملے، جو حقدار ہیں ان کو، اونچی گئیے گا۔ ہمارے ہاں یا تقریباً ہر جگہ یہ بات سنی جاتی ہے، فلاں نے فلاں کی جگہ پر قبضہ کر لیا، فلاں نے فلاں کا حق مار لیا۔ یہ باتیں ہم لوگ سنتے ہیں اور زیادہ تر رشتہ داروں میں غیروں سے اتنا معاملہ نہیں جتنا آپس میں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی زمین پر، کسی کی جگہ پر، کسی کی چیز پر ناحق قبضہ کرنا یہ فساد ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ فساد کے معنی خرابی کے ہیں۔ مسلمان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا رہنے والی نہیں ہے، اس کا وبال بہت زیادہ۔ کل قیامت کے دن کسی کی زمین اگر ہم نے ناحق ماری ہوگی، اس کا پھندا بنا کر جس نے ماری ہوگی اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اسے زمین میں دھسایا جائے گا، لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ وکیلوں پہ پیسے خرچ کرنا، عدالتوں پہ خرچ کرنا گوارا کر لیتے ہیں، وقت برباد کرنا گوارا کر لیتے ہیں، دوسروں کا حق دینا گوارا نہیں کرتے۔ میراث کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے بھی بہت شکایتیں، صحیح تقسیم نہیں ہوتی، چھپا لیتے ہیں۔ وقتی طور پر آپ کو 4 پیسے مل جاتے ہیں، لیکن بیماریاں، پریشانیاں، بچوں کی حالت خراب، معلوم ہوا کہ وہ پیسے آپ کے تکلیف میں ہی کٹے، آپ کو کوئی راحت نہیں ملی، پھر دشمنیاں الگ، مخالفتیں الگ۔ تو لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، انسان بھلائی کا مجسمہ ہونا چاہیے، برائی کا نہیں۔ لیکن ہر کوئی کہتا تو ہے مگر عمل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے
آج لاکھوں مقدمات آپ کی عدالتوں میں ہیں، کتنے لوگ ناحق ستائے جا رہے ہیں اور کتنے وہ ہیں جو دوسروں کو ستانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی یہی فرما رہا ہے کہ جن کا حق تھا بظاہر وہ کمزور تھے اور ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کریں، دینی بھی دنیاوی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو ہدایت ملے اور زمین میں ان کو ان کا حق بھی ملے، قبضہ بھی ملے۔ یہ وراثت کا جو یہاں ذکر آیا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ شرعی میراث نہیں ہے، کیونکہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ قبطی، فرعونی اور اسرائیلیوں میں نسبی خاندانی رشتہ نہیں تھا، اور یہاں وراثت سے مراد اس ملک کا وارث ہونا، یعنی فرعون ختم ہو جائے اور اسرائیلیوں کو ان کا حق مل جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ زمین مصر کی، کچھ نے کہا شام کی، کچھ نے کہا کچھ علاقہ شام کا اور کچھ علاقہ مصر کا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بنی اسرائیل میں سینکڑوں، بلکہ کہا گیا کہ ہزاروں پیغمبر گزرے ہیں۔ تو مراد وہ لوگ تھے، کافر مراد نہیں تھے۔ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ ہم انہیں تمکنت عطا کریں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی ان کو اس میں قبضہ حاصل ہو، قدرت حاصل ہو کہ وہ جس طرح چاہیں اس زمین پر، اس ملک پر تصرف کریں۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، دونوں کا نام آیا قرآن میں، اور فرعون اور حامان ان کے لشکر کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے، یعنی ان کو بنی اسرائیل سے جو خطرہ تھا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو دکھا دیں کہ وہ جس طرح لوگوں پر ظلم کر کے قبضہ کیے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ کمزور لوگ وہ قبضہ حاصل کر لیں اور ان کے ظلم سے بچ جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، واقعہ میں نے آپ کو سنایا، کاہن نجومی، حالانکہ خدا کہلاتا تھا، فرعون خدائی کے دعوے کرتا تھا، نجومی رکھے ہوئے تھے کہ مجھے خبر دو کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس کو بتاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اسے یہ پتا ہے کہ ایک لڑکا ہوگا اور ایسا کرے گا تو یہ بات تو ہونی تھی،
جب تو نے نجومیوں کو رکھا ہوا ہے اور نجومی خبر دے رہے ہیں تو پھر ایسا تو ہونا تھا. لیکن اس نے آگے سے پروگرام بنایا کہ میں بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا تاکہ وہ نہ بڑا ہو نہ میری تباہی کا سبب بنے. حالانکہ وہ بتا چکے ہیں ہوگا اور تباہ کرے گا. 90,000 بچے قتل کر دیے، کوئی معمولی بات نہیں. پھر 1 سال بچوں کو زندہ رکھنے میں گزشتہ جمعے آپ کو تفصیل سنا چکا، اور 1 سال قتل کرنے کا اعلان کیا. جس سال لڑکوں کو زندہ رکھنا تھا حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے.